زکوٰۃ میں 3 راز ہیں۔ پہلا راز یہ ہے کہ بندوں کو خدا کی محبت کا حکم ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو، بلکہ مسلمان اس بات کے مامور ہیں کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہو، اور اگر جو تم کو پسند ہے بہت پیارے ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے اس کی راہ میں، تو منتظر رہو جہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔ گرچہ کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ مجھے خدا سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس کی علامت اور دلیل کی ضرورت پڑی تاکہ ہر شخص اپنے بے اصل اور دعویٰ سے مغرور نہ ہو۔ اور مال بھی آدمی کی ایک محبوب چیز ہے، تو آدمی کو حق تعالیٰ نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تم میری دوستی میں سچا ہے تو اپنے ایک معشوق کو مجھ پر فدا کر تاکہ تم اپنا درجہ میری دوستی میں پہچانے۔ تو جو لوگ اس تہ کو پہنچے اور یہ بھید سمجھ گئے کہ ان کے 3 درجے ہو گئے۔ پہلا درجہ صدیق لوگوں کا ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں سب اس پر نثار کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 200 درہم میں سے 5 درہم اس کی راہ میں دینا کنجوسوں کا کام ہے، ہم پر لازم ہے کہ محبت میں سب دے دیں، جس طرح امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سارا مال لے آئے۔ آپ نے استفسار فرمایا کہ اے صدیق اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی کہ فقط خدا اور رسول کو چھوڑا ہے، فقط خدا اور رسول کو چھوڑا ہے۔ بعض نے اپنا نصف مال راہ خدا میں دیا، جس طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق بال بچوں کے لیے کیا رکھا چھوڑا؟ عرض کی کہ جس قدر جہاں حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درجوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنا دونوں کے کلام میں ہے۔ زکوٰۃ کا پہلا درجہ ہے بے بہرا، اور جو شخص 5 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا اس کی دوستی نہایت خفیف ہے، اور وہ سب دوستوں میں بخیل اور ہلکے درجے کا ہے۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے بخل کی نجاست سے دل پاک کرنا ہے۔ بخل دل میں نجاست کی طرح ہے، جس طرح نجاست ظاہری بدن کو نماز کے قابل نہیں رکھتی، نجاست بخل دل کو جناب ہدیت کے قریب لا کے نہیں رہنے دیتی، اور بے مال خرچ کیے دل بخل کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ بخل کی ناپاکی کو دل سے دور کرتی ہے، اور زکوٰۃ اس پانی کی مانند ہے جس سے نجاست صاف ہو۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ و صدقہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر حرام ہے، کیونکہ ان کے منصب اور مرتبہ پاکیزہ کو لوگوں کے میل سے بچانا چاہیے۔ اب تیسرا درجہ زکوٰۃ کا شکر نعمت ہے، کیونکہ مال دنیا میں آخرت میں مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب ہے۔ تو جس طرح نماز روزہ حج نعمت بدن کا شکر ہے، اسی طرح زکوٰۃ نعمت مال کا شکر ہے، تاکہ جب آدمی اپنے آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جو اس کی مانند ہے درمندہ اور عاجز پائے، تو اپنے دل میں کہے کہ یہ بھی تو میری طرح خدا کا بندہ ہے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس سے بے پرواہ کیا اور اسے میرا محتاج کیا، تو میں اس کے ساتھ مہربانی اور مدارت کروں۔ مبادلہ یہ کہ میری اجمائش ہو، اور اگر خاطر مدارت میں کوتاہی کروں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے اس جیسا اور اس سے میرے جیسا کر دے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے یہ اسرار جانے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی نہ رہے۔ اب آداب زکوٰۃ بیان کرتے ہیں۔ جو شخص چاہے کہ میری عبادت زندہ رہے اور بے روح نہ ہو اور دوگنا ثواب ملے، اسے چاہیے کہ 7 آداب اپنے اوپر لازم جانے۔